बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है और तशवीशनाक हद तक हम केसेस में इजाफा देख रहे हैं और ना सिर्फ केसेस बल्कि अब मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वक्त मुल्क में मुतासरीन की तादाद 9,505 तक जा पहुँची है, जबकि 197 अफराद इस मुहलिक वायरस के सबब ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। आलमी वबा से पाकिस्तान तो मुतासर है ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया के 185 के करीब जो ममालिक हैं वो इस वायरस का शिकार हैं और हर मुल्क में ही ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैला और इसके साथ साथ बहुत सी तबाही भी मचा चुका है। रवा माह हमने केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से अमवात में भी हम बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं। पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है और पंजाब में जो केसेस हैं वो 4,195 तक जा पहुँचे हैं। कोरोना की ओवरऑल सिचुएशन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, चेयरपर्सन है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और इसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ ईस्ट मेडिकल वार्ड, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, मियो अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है, और इसके साथ साथ बेस्ट ग्रेजुएट भी रह चुकी हैं फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा, हम रवा माह बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देख रहे हैं केसेस में, जिसकी एक वजह तो ये है कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 6,000 के करीब अब टेस्ट शुरू हो चुके हैं और जितने टेस्ट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा मरीज़ भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनमें ये वायरस है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक अब जिनको हमें लुक आफ्टर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम इन नंबर्स में, इन केसेस में स्टेबिलिटी ला सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सिटी 42 फॉर हैविंग इनवाइटेड मी। और ये टॉपिक जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ इस वक्त लोगों में जहाँ डिज़ीज़ है वहाँ स्केयर भी बहुत ज़्यादा है। तो जो आप इसको बड़ा बाकायदगी से फॉलो कर रहे हैं इस ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम पे, आई एम रियली इम्प्रेस्ड और दिस इज़ द नीड ऑफ द डे। अच्छा, आपने बात की थी कि दिन ब दिन पंजाब में, पाकिस्तान में अमवात में इजाफ़ा हो रहा है। मैं आपको ना थोड़े से ना स्टेटिस्टिक्स वर्ल्ड ओवर, कुछ आपने भी मेंशन किए, कुछ मैं आपको वर्ल्ड ओवर बताती हूँ कि तकरीबन राउंड फिगर्स में बताती हूँ कि वर्ल्ड ओवर इस वक्त 2.5 मिलियन के करीब डिफरेंट कंट्रीज़ में ये डिज़ीज़ है और 1,70,000 के अराउंड डेथ्स हो चुकी हैं। जब हम इसका प्रोपोर्शन निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7%। सही, ठीक है। ये मैं वर्ल्ड ओवर की बात कर लूँ। पाकिस्तान में जैसे आपने बताया भी कि तकरीबन मेरे लिखे हुए स्टेटिस्टिक्स 9,216 टोटल पेशेंट्स, जिनमें से अमवात 192। अब ये कितना बनता है? 2%। सही, अमवात 2%। अमवात 2%, ठीक है ना। तो एक तो ये कि जनरल जो स्केयर है कि जिसको कोरोना हो गया उसने मरना ही मरना है, ये चीज़ ना एक अवाम के ना जहन से निकाल देनी चाहिए। इसमें से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरसेस की, और इसमें पहले भी एक था सार्स, अगर आपको याद हो 2002 में आया था, मर्स आया था 2012 में। सार्स की मोर्टेलिटी तो बहुत ज़्यादा थी, 30 to 40% थी एज़ कम्पेयर टू इसमें वर्ल्ड ओवर मोर्टेलिटी 2% तक सार्स थी। की अगर आप बात करें तो वो पैंडेमिक नहीं बना था। हाँ, वो पैंडेमिक नहीं बना था। नहीं, सार्स थोड़ा सा पैंडेमिक बना था, मर्स पैंडेमिक नहीं था। सार्स इसलिए बना था क्योंकि उन दोनों हज भी हुआ था, अगर आपको याद हो। तो जब हज से लोग आए थे ना वापस, तो इवन पाकिस्तान में भी सार्स के हमने पेशेंट्स देखे थे। लेकिन ये जो है, ये तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जिस स्पीड से वर्ल्ड ओवर ऐसे फैला है, पहले चाइना से शुरू हुआ, 31 दिसंबर को चाइना ने रिपोर्ट किया, 7 जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया और 14 जनवरी को उन्होंने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया, यानी कि 1-2 हफ्तों में। और फिर मार्च में इसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। मार्च में पैंडेमिक। तो ये जो है, लेकिन आप ये इसमें थोड़ा सा जो तसल्ली की बात है कि फॉर सम रीज़न बिकॉज इट्स अ नोवल वायरस, आपको पता है ना, इसको हम नोवल वुहान, नोवल कोरोना, नोवल वुहान कोरोना कहते थे, शुरू में वुहान कोरोना कहते थे, अब नोवल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवल का मतलब होता है नया।
جب بھی کوئی نئی چیز پہلی دفعہ آتی ہے تو ایک نئے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ ایکسپیرینسز ڈفرینٹ پاپولیشنس پہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہماری جو مورٹیلٹی ہے, ایک تو یہ اسکیئر ختم ہونا چاہیے, یا میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم جس کے تھرو ہم بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک ہماری مورٹیلٹی 2% ہے, 2 سے زیادہ کراس نہیں کی. صحیح, ٹھیک, تو اس لیے اتنا پینک ہونے کی ضرورت اتنا پینک. لیکن میں آپ سے وہ فیکٹرز, وہ وجوہات جاننا چاہ رہی ہوں جن کی وجہ سے اب کیسز میں ہم بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور اب ان کو ہمیں لک آفٹر کرنا ہے تاکہ ہم سٹیبل ہو جائیں, کنٹرول کر لیں. بالکل جی, میں جی کام کرتی ہوں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, اس کے ساتھ 7 افیلیٹڈ ہاسپٹلس ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میں چیئر کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن. یعنی کہ جتنے بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹس کنگ ایڈورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کا مجھے نو ہاؤ ہے کہ وہاں کتنے کتنے پیشنٹس آئے. اب صرف 5 ہفتے پہلے میں نے ہی ٹیک اوور کیا, ہم لوگوں نے اپنی کوئی ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہوتی ہے نا ڈاکٹرس گروپس نے, کہ کیسے کیسے ویکلی ہم نے ڈسٹریبیوشن پر کی ہوتی ہے. 5 ویکس پہلے ہمارا وارڈ تھا ہو ٹک اوور دا پیشنٹس. صرف اس وقت میو ہسپتال کے ABH وارڈ میں مریض تھے جو پورے ہفتے 5 سے 6 سے کراس نہیں کیے. اور وہ آپ سوچیں کہ جو سب سے بلکہ بڑا وہ بات مشہور ہوئی تھی, سب سے پہلا جو پیشنٹ تھا, میں اس کا نام بھی اس لیے لوں گی کیونکہ اس نے میڈیا پہ اپنا انٹرویو دیا تھا, سلمان تھا. اس کو سب سے پہلے ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر خالد مسعود گوندل دیکھنے گئے تھے, اور اس کے بعد میں دیکھنے گئی تھی. تو مجھے یاد ہے وہ 4-5 وہ اتنے 6 پیشنٹس تھے, سارے اسٹیبل تھے, سارے ڈسچارج ہو گئے. اب یہ جو پچھلا ہفتہ ہے اب یہ 5واں ہفتہ شور ہے, پچھلے ہفتے میں ہم نے دوبارہ سے ٹیک اوور کیا. صحیح, اس کے میں آپ کو سٹیٹس بتاتی ہوں کہ جو ہمارے پاس پیشنٹس تھے تقریباً 170 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ, اور اس میں جیسے آپ نے فرمایا یہ میں میو صرف میو کے کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ہیں, اور میں ابھی صرف میو کا بتا رہی ہوں کہ میو نے جو ایک بہت بڑا سٹیپ لیے اور بہت بولڈ سٹیپ لیے ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو نے, کہ آپ دیکھیں گی کہ ادھر انہوں نے میکسیمم نمبر آف پیشنٹس کو کیٹر کرنے کی ارینجمنٹس کی ہیں. یعنی کہ ہمارا اگر آپ کا کبھی وزٹ ہوا ہو, ایک ABH وارڈ ہے, ایک وہ گھڑی والی بلڈنگ جو بہت مشہور بلڈنگ ہے, تقریباً وہ پوری بلڈنگ ہم نے کورونا کے پیشنٹس کے لیے کر دی ہے. ٹھیک, ہم نے اور ابھی اس میں گنجائش ہے, ابھی ہے گنجائش ہے, اسی میں پیڈیاٹرک کورونا بھی کر دی. پھر جو افیلیٹڈ ہاسپٹلز ہیں اس میں کوٹ خواجہ سعید, اس میں بلکہ پچھلے دنوں 6 پیشنٹس ایڈمٹڈ تھے اور الحمدللہ وہ سارے ڈسچارج ہو گئے, کیور ہو گئے. وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی فیسلٹی ہے, میو میں تو ہے ہی ہیں, ادھر بھی 6 وینٹیلیٹرز کی. اسی طرح میاں منشی ہاسپٹل بھی افیلیٹڈ ہے, اس میں پچھلے ہفتے 3 پیشنٹس ایڈمٹ ہوئے, اور ابھی ان میں سے وہ ہو رہے ہیں, مطلب 14 ڈیز کے لیے جو رکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہ انکیوبیشن پیریڈ جس کو کہا جا رہا ہے, ہاں جی, کوارنٹائن آئسولیشن آئسولیشن جس کو کہتے ہیں, تو 14 دن کے لیے جو رکھتے ہیں, اور الحمدللہ دے آر اسٹیبل. اب کچھ پیشنٹس اس میں ہیں پرسنٹیج جو کہ پچھلے دنوں جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ کچھ اموات زیادہ ہوئی, 2 سے 3 دنوں میں ہم نے مورٹیلٹی ریٹ زیادہ دیکھا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. اب آپ کو مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مورٹیلٹی میو ہاسپٹل میں ہی ہوئی. اور وہ کون سے مریض تھے, ظاہر بات ہے میں ان کا نام نہیں لوں گی کیونکہ اس میں پرائیویسی, ان میں کوموربڈ کنڈیشنز تھیں. یو آر سو رائٹ. ایک تھی بچی جس کو TB تھی دماغ کی. اچھا, یعنی کہ وہ ینگسٹر جس طرح آپ نے کہا بچی, ہاں ایک بچی مطلب ریلیٹیولی ینگ تھی, ٹھیک ہے. ایک اماں جی تھیں جن کو کوئی 6 مہینے پہلے فریکچر ہوا تھا ٹانگ کا, اور دل کا ان کا کیبج ہوا تھا. یعنی کہ جتنی بھی ابھی تک ہم بات ہوئی ہیں وہ کوموربڈ کنڈیشنز زیادہ تر وہی ہیں کہ, تو یہ آپ ضرور یاد رکھیں کہ جب ہم مورٹیلٹی عام لوگوں کو جب بتاتے ہیں نا مورٹیلٹی ہو گئی, تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر مجھے کورونا ہو گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوسرے فیکٹرز کو بھی لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ خالی کورونا کے سبب بہت کم اموات ہوئی ہیں یا شاید نہ ہونے کے برابر ہیں. ابھی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہرڈ امیونٹی کی ہم بہت زیادہ ٹرم سن رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 60% پاپولیشن میں وائرس ہو جائے تو ان کی جو باقی رہ جائیں گے 40% وہ بھی امیونٹی ڈیولپ کر لیں گے, اور پھر وائرس ان کے لیے خطرناک نہیں رہے گا, اور امیونٹی کی بیس پر ہم اس وائرس کو شکست دے سکتے ہیں. پاکستان میں یہ جو فارمولا ہے ہرڈ امیونٹی کا, یہ اپلیکیبل ہے, اس پر ہم ریلائی کر سکتے ہیں؟ اس پہ اگین میں آپ کو پہلے, کیونکہ یہاں پر بھی نمبرز تو بڑھ رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو رپورٹ بھی نہیں کرتے. اس کی کیا ریزن ہے؟
وہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ جب وہ رپورٹ کریں گے لیکن جب تو ان کو ہم آئسولیٹ کر دیں گے. نہیں, جب کسی کا بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, خواہ وہ پرائیویٹ لیب سے ہو یا سرکاری لیب سے ہو, وہ نیشنل ڈیٹا میں تو آ گیا نا. اور پھر اس کے بعد اس کے گورنمنٹ نے بہت اچھی فیسلٹی, آپ کو پتہ ہے نا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نہ صرف ان 7 ہاسپٹلس کو کیٹر کر رہی ہے بلکہ ایکسپو سینٹر میں بھی یہ فیسلٹی ہے, اور اس وقت ایکسپو سینٹر میں 353 پیشنٹس ہیں جو آئسولیٹ, جو اسٹیبل پیشنٹس ہیں جن کا ٹیسٹ جیسے آپ نے کہا کہ پرائیویٹ لیب سے یا گورنمنٹ لیب سے پازیٹیو آیا اور ان کو ایڈمٹ کر لیا. لوگ اس سے ڈرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ 14 دن ہمیں بند کر دیں. اپلائی کر سکتے ہیں ہرڈ امیونٹی, یہ ٹائم بتائے گا. جیسے میں آپ کو بتایا نا, یہ نوول کرونا وائرس ہے, نوول ہے یہ, اس میں بہت ساری چیزیں نئی ہیں. اٹلی نے اس کو شروع کیا تھا, یہ کانسیپٹ آف ہرڈ امیونٹی, لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے مورٹیلٹی والے بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی پرسنٹیج پوری ہو اور وہ بھی اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن جو یو کے والے ہیں وہ پروبیبلی مطلب دے ہیو ناٹ فالوڈ اٹ, اب نہیں کیا. اٹلی نے یہ کیا تھا, لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اموات اٹلی اور سویڈن میں ہوئی تھی. اسی وجہ سے ہوئی ہو سکتا ہے یہ ایک وجہ ہو. ویسے ایک اور بھی وجہ کہتے ہیں کہ اس کے 7 سٹرینز ہیں, تو اٹلی کا جو سٹرین تھا وہ سب سے زیادہ. کچھ لوگ یہاں پر جینز کو بھی لا رہے ہیں کہ جینز سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے, کہ کچھ لوگوں کے جینز ایسے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی اس وائرس کو کیچ کر لیتے ہیں, اور اٹیلینز کا اس میں بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے. بالکل جی بالکل. اور یہ تو جی آپ ہر ڈیزیز, ہر انفیکشن, ہر کوئی بھی آپ ڈیزیز کی بات لیں تو اس میں جینیٹک, جیسا میرا جینیٹک جو اوور لے ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کے جین سسیپٹیبلٹی والی ٹرم بالکل ٹھیک ہے. اور دیٹ از وائی آپ دیکھیں گے کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ خاص پاپولیشن میں زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے. یہ پروو نہیں ہوا ابھی اس پہ ورک ہو رہا ہے, اس پہ جینیٹک ورک ہو رہا ہے. ابھی پاکستان میں ریسرچ شروع ہوئی ہے, بٹ اگین میرا جواب وہی ہے, پاکستان میں ہم ہرڈ امیونٹی کا ویٹ نہیں کر سکتے. ہاں جی, ہرڈ امیونٹی کا ایکچولی یہ ٹائم بتائے گا. ٹھیک ہے, ٹائم ول ٹیل. ویٹ تو ہم کریں گے ہی, اور یہ ٹائم بتائے گا. ٹھیک, اور ابھی جس طرح سے یہ نیا وائرس ہے تو اس پر ابھی ریسرچز بھی ہو رہی ہیں, تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. ابھی ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے لاہور سے. السلام علیکم مختار. السلام علیکم. مختار, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو اپنا سوال بتائیے گا, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھنا ہے. جی یہ جو کرونا کی ادویات ہیں یہ سرکاری ہاسپٹل میں پاکستان میں یا فارمیسی پر موجود ہیں کہ نہیں؟ کورونا کی کون سی ادویات ہیں؟ اس کا میں جواب دیتی ہوں پیشنٹ مریض کے لیے. ٹھیک, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی ادویات ہسپتال میں اویلیبل ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اچھا, اس کا میں جواب دیتی ہوں. جو یہ بھی ایکسپیریمنٹل ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک کوئی دوائی, کیونکہ چائنا سے شروع ہوا تھا اور چائنا ہیز بین ورکنگ ویری, آپ کو پتہ چائنا نیشن ہی ایسی ہے, انہوں نے راتوں رات ہسپتال کھڑا کر دیا, روبوٹس لگا دیے تاکہ منیمم کانٹیکٹ ہو, آئسولیشن. آپ کو پتہ ہے چائنیز ڈیلیگیٹ آیا تھا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں, اس نے کہا تھا کہ ہمارا جو کنٹرول کرنے کا جو حربہ تھا نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ نہیں, یہ بھی ایک ان کا اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے تھی. اور ایک اور چیز کہ انہوں نے فوراً آئسولیشن کر دی تھی. یہ ان کا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, بہت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا. اچھا, اب چائنا میں ڈفرینٹ ٹرائلز شروع ہوئیں جب چائنا سے, اس کے بعد پھر چونکہ ورلڈ اوور اسپریڈ کیا, فرانس کی بھی ٹرائلز آئیں, سویڈن کی بھی ٹرائلز آئیں, اور وہ کئی دوائیوں پہ آئیں. اس میں کئی سیٹس آف دوائی ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے تو جو سمپل جو ملیریا کی. ابھی ہم نے ایک بریک پر جانا ہے, ادویات کریں گے اور ان لائیو کالر کا جواب بھی آپ سے لیں گے. پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ویلکم بیک. سچویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان ہے پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, اور آپ پروگرام میں لائیو کال کر کے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے اور ان کا سوال یہ تھا کہ کورونا کی ادویات کیا اسپتالوں میں اویلیبل ہیں یا نہیں. اور یہ میں ایک سوال آپ سے خود بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کورونا کی ادویات کون کون سی ہیں؟ اچھا, ادھر تھوڑا سا آپ کو سائنٹیفکلی بتانا پڑے گا کہ نا کرونا کی جو 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے اسمپٹومیٹک ٹو مائلڈ,
यानी कि बिल्कुल उनको हल्के फुल्के से बस ज़रा थोड़ा सा हल्का फुल्का गला ख़राब हुआ, बुखार हुआ और फ्लू लाइक सिम्टम आए, थोड़ी सी खांसी आई और इससे आगे नहीं हो गए। ठीक। एक होते हैं मॉडरेट, उनको थोड़ी सी ज़रा सवेरर फॉर्म होती है और वो थोड़े से कभी उनको ऑक्सीजन भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और एक अच्छा, होते हैं मॉडरेट वालों को भी ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा। और वो चांसेस होते हैं कि वो सवेयर फॉर्म में चले जाएं, ठीक है ना। जो सवेयर होते हैं वो फिर सवेयर होते हैं। अब मैं इसकी डिटेल्स तो मेरे ख्याल में आम आवाम के लिए अननेसेसरी होंगी, लेकिन उनको कई दफ़ा हमें वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। ये बहुत कम परसेंटेज होते हैं। मसलन ये कि इस वक्त मैं अगर मेयो के स्टेटिस्टिक्स बताऊँ तो 174 हमारे पास टोटल पेशेंट्स हैं, उनमें से सिर्फ 12 वेंटिलेटर पे हैं और ये पिछले 2-3 हफ्ते के इकट्ठे हुए हैं। ठीक। और कोई ऐसे पेशेंट्स भी आए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जो वेंटिलेटर्स पर जाके रिकवर? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे भी पेशेंट्स हैं, बिल्कुल 2 पेशेंट्स हमारे रिकवर भी किए हैं। ठीक। अच्छा, अब ये जो माइल्ड वाली जो होती है ना, उसमें तो सिंपल पैनाडोल और कोई एंटी एलर्जिक, ठीक, उससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको हमने आइसोलेट करना है, ठीक है ना। इसीलिए आइसोलेशन वार्ड्स हमने मेयो में भी बनाए, इसीलिए आइसोलेशन वार्ड एक्सपो सेंटर में इस वक्त आपको मैंने जैसे शायद पहले बताया 353 पेशेंट्स हैं, हाँ जो कि आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मतलब है कि उनको हम 14 दिन के लिए विसिनिटी में रखेंगे, बाहर जाने नहीं देंगे, उनके लवाहकीन को अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गई माइल्ड। मॉडरेट में और सिवियर में कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो इस वक्त ग्लोबली चल रही है कि कौन सी दवाई है जो बेस्ट है, और इसका अभी तक पूरी तरह आंसर नहीं आया। लेकिन जो दवाइयाँ हम भी ट्राई कर, हमारे गवर्नमेंट ने बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रायल शुरू की है, प्रोटेक्ट ट्रायल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसको पेट्रन हैं उसके, और उसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं पेशेंट्स के, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स यूज़ होंगी। सही। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक तो वो जो मलेरिया की ड्रग्स होती हैं, क्विनीन एंड क्लोरोक्विन एंड एंटी मलेरियल, क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो अगर ये कॉलर का ये क्वेश्चन था, दे आर इजीली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, ठीक है ना। और ये प्रोफ्लेक्सिस पर इनके बहुत बात हो रही थी, प्रोफाइलैक्सिस में इसका कोई रोल नहीं लेनी। हाँ, इसका स्टडीज इसकी हुई हैं प्रोफाइलैक्सिस पे, लेकिन अभी तक इसका रोल प्रूव नहीं हुआ। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसा एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, वो एक ग्रुप है हमारा जिस पे हम वर्क करेंगे। कुछ एंटीवायरल्स हैं, यानी कि हर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसके मुताबिक उसको ये अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब भी हम कोई भी दवाई देते हैं तो हमेशा याद रखें कि इवन पैनाडोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सही। तो इन ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और जब हम इनको देते हैं तो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। मतलब इससे दिल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट रेट का प्रॉब्लम हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ तो नहीं आया कोविड-19? नहीं। तो फिर ऐसे पेशेंट्स का ख्याल रख के उनको अद्वियात का इस्तेमाल करवाया जाता होगा। सही। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाकिर। कॉल गालिबन ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहिबा, अद्वियात का ही हम जिक्र कर रहे थे, एंटी मलेरियल ड्रग्स का तो इस्तेमाल करवाया गया और पाकिस्तान में भी करवाया जा रहा है, इसकी भी बहुत सी स्टडीज़ आई हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अभी भी बरकरार है, हतमी राय इस पर वर्ल्ड ओवर नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एंटी वायरल ड्रग्स भी हैं, जिनमें एक रेमडेसिविर है जिसका इस्तेमाल करवाया गया। अभी पाकिस्तान में उस तरह से इसके ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन बाकी ममालिक ने इसके इस्तेमाल करवाया कोविड-19 के पेशेंट्स को और बड़े पॉजिटिव आउटकम आए। इस दवाई से कोविड-19 के पेशेंट को क्योर किया जा सकता है, या इसके अलावा और कौन से पाकिस्तान में इस वक्त एंटीवायरल्स अवेलेबल हैं? हाँ, रेमडेसिविर तो इधर अवेलेबल नहीं है, लेकिन और भी एंटीवायरल्स हैं, इसी सॉल्ट के कोई और? हाँ बिल्कुल, जिनका मोड ऑफ एक्शन तकरीबन ऐसा है, जिसमें फेविपिराविर भी आती है। एक है जो एड्स के लिए दवाई यूज होती है, रिटोनाविर, ठीक है। ये पेशेंट्स को यूज करवाई जा रही हैं, ये ट्रायल्स हो रही हैं, इस पे ट्रायल्स हो रही हैं अभी ट्रायल्स हो रही हैं। फिर एक है टेमीफ्लू, जो कि आपको याद होगा स्वाइन फ्लू के लिए भी इस्तेमाल हुई थी, ठीक है ना, ऑसेल्टेमिविर, तो उसके ऊपर भी ट्रायल्स हो रही हैं। सो इस पे ये जो प्रोटेक्ट ट्रायल जिसका मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी ट्रायल है, इसके 7 सब ग्रुप्स हैं, और उन सारों पे जो पॉसिबल दवाइयाँ वर्ल्ड में यूज़ हो रही हैं वो हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। और उस पर हमें पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन, आपने शुरू में जेनेटिक्स की बात की थी ना, कि हमारी कि हमारी पॉपुलेशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ड्रग्स। सही। तो ये बिल्कुल इस पर ट्रायल हो रही हैं, बल्कि हमारे तो काफ़ी ट्रायल्स हो रही हैं।
اور چونکہ میں آپ کو اگین بتاؤں گی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اس وقت میکسیمم نمبر آف پیشنٹس کیٹر کر رہے تو ہمارے پاس لاٹ آف مٹیریل ہے جس کے اوپر ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں ریسرچ کی جا سکتی ہے، اور اس پہ ہم نے کئی ریسرچ کی ہوئی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وائرس کسی بھی ہیومن باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ تو متاثر لنگس کو کرتا ہے اگر یہ لنگس تک پہنچ گیا تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے لنگس کو متاثر کرنے سے پہلے یہ بلڈ ویسلز کی انفلیمیشن جس کو سوزش کہا جاتا ہے وہ کاز کر دیتا ہے. اب اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، کچھ متس بھی آبویسلی ہوتی ہیں، اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، کچھ اوتھینٹک انفارمیشن بھی ہوتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر گرم پانی کا استعمال کیا جائے یا قہوے کا، گرین ٹی کا، ہربل ٹی کا استعمال کیا جائے تو بڑا سودنگ ایفیکٹ دے گا، انفلیمیشن کو کم کرے گا. یہ تمام چیزیں جن کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے لیکن انفلیمیشن کم کر سکتی ہیں یا وائرس کے خلاف کوئی خطرہ کم کر سکتی ہیں. اچھا، آپ نے بات میتھ کی میتھ کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا نا پیتھوجنیسس کہ جو اس کو آپ انفلیمیشن آف دا ویسلز کہہ رہی ہیں نا کہ وہ ہے کیا. صحیح. پہلے شروع میں کہتے تھے کہ یہ جیسے آپ نے کہا لنگس کو افیکٹ کرتا ہے، ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ لنگس میں ایک طرح سے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جس کا علاج اسٹیرائڈس بھی دیتے ہیں اور ایونچولی اس کے ڈفرینٹ شروع میں یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ وائرس یہ کرتا ہے. صحیح. اب کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑے سے کچھ انفلیمیشن جیسے آپ نے فرمایا اس وجہ سے نا تھوڑا سا بلڈ کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ ویسلز میں. ٹھیک ہے نا، ان کو ہم مائکرو تھرومبو ایمبولائی کہتے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جس کو ہم پہلے ARDS کہتے تھے نا کہ دیٹ از دا کاز. اچھا، یہ آپ نے کلاٹنگ کا ذکر کیا. کچھ دن پہلے یہ ریسرچ بھی آئی ہے کہ کچھ پیشنٹس میں بلڈ کلاٹنگ ہو رہی تھی اور اب ان کو بلڈ تھننگ ڈرگس کا استعمال بھی کروایا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. اور یہ وائرس کی وجہ سے. جی ڈی ڈائمر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہائی لیول آئے تو وہ ایک انڈیکیٹو، بلکہ ہم کرتے بھی ہیں، ہماری ریسرچ چل رہی ہے اس سے. لیکن جہاں تک گرم پانی اور قہوے کا سوال ہے تو یہ نا یہ ایک میتھ ہے، تو گرم پانی پئیں، کسی نے منع نہیں کیا. بلڈ کلاٹنگ میں وہ بلڈ کلاٹنگ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھو چینی تو ہم پیتے ہی گرم پانی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، چینی جو ہے وہ تو پیتے ہی گرم پانی ہے. تو ٹھیک ہے آپ پی لیں، نو ہارم ان اٹ، لیکن نو پروون بینیفٹ آئی. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ایویڈنس کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے رہی تو میرے خیال میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بلڈ پلازما پر اسپیسیفکلی میں بات کروں گی. دوسرے جو کچھ ہسپتال ہیں، سرکاری ہسپتال ہیں، وہاں پر ان کا اپروول دے دیا گیا لیکن ابھی پریکٹیکلی یہ چیز سٹارٹ نہیں ہوئی. میو ہاسپٹل میں کیا سٹیٹس ہے بلڈ پلازما کا، اور جو ریکور کیے ہیں پیشنٹس ان کی کوئی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے کہ ان کا پلازما لیا جائے؟ کیونکہ آبویسلی جب کسی نے اپنا پلازما ڈونیٹ کرنا ہے تو وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی کرے گا، کترائے گا بھی. اچھا، اس میں کوئی خاص بڑی بات نہیں ہوتی. جب وہ ریکور کر جائے تو اس کے 14 to 28 ڈیز کے بعد اس نے ایک بلڈ کا بیگ دینا ہے بس. ٹھیک ہے، اور اس نے کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی تکلیف دہ پروسیجر ہے نہ کچھ. لیکن جس کا یہ بیگ اندر سے ایکسٹریکٹ کیا جائے گا تو obviously وہ لیتھارجک اور وہ جو ٹائرڈنیس کچھ لوگوں میں یہ سچویشن ہوتی ہے. اب یہ تو پھر پرسنل ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہے جب بوم بلاسٹ ہوتے ہیں تو ینگ لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو لوگوں میں ہیلپ کرنے کی بھی بڑی ہے مطلب احساس جذبہ ہے. بالکل. تو ان کو کاؤنسل کر کے لیا جا سکتا ہے اس پہ جو ہے، اور اس میں سے 2 ہم نا یونٹس نکال سکتے ہیں پلازما کے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ اس میں سے وہ جو ہے نا ان میں سے ایک پیشنٹ کو آپ نے ونس لگانا ہے اور دیٹ مائٹ لیڈ ٹو ریکوری. یہ سروسز ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں، اور بلکہ ان کا میرے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ ہے اور انہوں نے ادھر سے اپروول لے لی ہے. اور سون اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ملٹی سینٹر کر لیں، کیونکہ یہ ان لوگوں پہ یوز ہوگا جو کہ سویئر فارم ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو میو ہسپتال میں ICU ہے، لیکن یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کی خبر ہے کہ اپروول دے دیا گیا ہے. 1 ہفتے پہلے کی، 1 ہفتہ چلیں 1 ہفتے پہلے تک بھی، لیکن ابھی امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا؟ امپلیمنٹ کب سے ہوگا؟ اس پہ تو اب دیکھیں نا، اس ہاؤ پہ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک وہ تو وہی بتا سکتی ہیں جو کنڈکٹ کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے ساتھ بھی لائزون میں ہیں. تو اب میں اس کو آفیشلائز نہیں اس لیے کر سکتی کیونکہ ابھی تک ہماری ایتھیکل کمیٹی کے سامنے وہ آئی نہیں، لیکن وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ملٹی سینٹر، کیونکہ یہ سیویئر پیشنٹس یعنی کہ کولیبریشن کے ساتھ. ہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سیویئر پیشنٹس پہ ہوں گے. ٹھیک ہے، ماڈریٹ ٹو سیویئر، اور وہ کہیں کہیں ہوں گے پیشنٹس. وہ ایک سروسز ہسپتال کے ICU میں ہوں گے، ایک وہ میو ہسپتال کے ICU میں ہوں گے. تو
تو اس لیے وہ پھر ہمیں نا ملٹی سینٹر اگر کریں گے اسٹڈی تو وہ بلکہ بڑی میری کولیبوریشن میں ہے. وہ ڈاکٹر طاہر شمسی کی ہی شاگرد ہیں, ڈاکٹر فاطمہ خانم, اور ہمارے پروگرام میں بھی کافی دفعہ ہاں جی وہ آ چکی ہوئی ہیں, ویری کمپیٹنٹ. تو انہوں نے بلکہ اب یہ پروپوزل ہمارے پاس بھی پیش کرنا ہے کہ وائی ناٹ کہ کولیبریٹو ہم کریں. لیکن یہ تمام جو کام ہوگا وہ کولیبریشن کے بعد ہی, اور انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. ہاں جی. پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کورونا کی سچویشن کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سچویشن روم میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, اور آپ پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ٹیلی میڈیسن سینٹرز کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. بڑا اہم کردار ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر پنجاب کی کولیبریشن سے اس کو سٹارٹ کیا گیا. لیکن آبویسلی بہت سے لوگ اس سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں, لیکن پیشنٹ مینجمنٹ میں یہ سینٹرز کس طرح سے معاونت دے رہے ہیں, معاون ثابت ہو رہے ہیں؟ یہ جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. فار کامن پبلک کہتے ہیں نا کہ اے لیڈر نوز دا وے, گوز دا وے اینڈ شوز دا وے. یہ جو گورنر صاحب اور ہیلتھ منسٹر صاحب کا انیشیٹو تھا کہ کرونا سے ریلیٹڈ ٹیلی میڈیسن کھولی جائے اور ڈفرینٹ سینٹرز پہ, اس میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, UHS سروسز, LGH, ہر تقریباً ہر میجر ہاسپٹل میں, فاطمہ جناح میں, اس کے جتنے بھی ہیں اس میں انہوں نے کیا. اور اس میں کرونا سے ریلیٹڈ لوگوں کی جو کمپلینٹس تھیں بہت سارے, اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جو لوڈ آتا تھا نا پیشنٹ کا ہاسپٹلس میں وہ کم ہو گیا, ڈیوائڈ ہو گیا اور کم ہو گیا. ایکسپوجر جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتی ہے سرکاری اسپتالوں میں. لیکن کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نے ایک سٹیپ اور آگے لیا. انہوں نے کیا کیا کہ ٹیلی او پی ڈی, جو اور کہیں نہیں ہے, ٹیلی او پی ڈی کنگ ایڈورڈ واحد سینٹر ہے جو او پی ڈی سارے ڈپارٹمنٹس کا کر ہے, جس میں میڈیسن بھی ہے. کیسے, ہاؤ؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں کاؤنٹرز بنے ہوئے, تقریباً 10 کاؤنٹر ہمارے کورونا کے ہیں, اور 12 کاؤنٹرز ود ان 10 آورز یہ سینٹر اسٹیبلش ہوا تھا. اور ہمارے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں 12 کاؤنٹرز بنائے, جس میں ایک میڈیسن کا ہے, ایک سرجری کا ہے, ایک کارڈیولوجی کا ہے, ایک پلمنالوجی کا ہے, ایک اس کا آرتھوپیڈکس کا ہے, اور ایک جو بہت امپورٹنٹ کاؤنٹر ہے دیٹ از ٹیلی سائیکیاٹری. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے یہ اس مرض کا جو سٹریس ہے نا, ٹیلی سائیکیاٹری یہ تو بڑا اچھا ہے کیونکہ اس پینڈیمک میں لوگوں کی سائیکولوجیکل آپ یہ سوچیں کہ نہ صرف لوگوں کی بلکہ جو اٹینڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں, جس میں میں ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف, ان ساروں کی کاؤنسلنگ یہ ویری انٹرسٹنگلی اور یہ بڑے سینئر کی جا رہی ہے. ہمارے سینئر موسٹ پروفیسرز جو ہیں وہ اس کو کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک اور فائدہ ہوا کہ جو او پی ڈی میں رش آنا تھا, آپ اگر کبھی میو کے او پی ڈی میں آؤ تو کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے. میو کے کیا کسی بھی آؤ تو یہی ہوتا ہے. اب وہ اس میں کیا ہونا تھا, انفیکشنز ہی ہونی تھی نا, جو ہم کہتے ہیں 1 میٹر کا ڈسٹینس رکھو. اب وہ سارا او پی ڈی جو ہے نا وہ ادھر آ گیا. اس میں سے بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں, جیسے میں ایک فزیشین ہوں, میرے پاس وہ دکھا دیتا ہے جی یہ میرا شوگر کا پروفائل ہے, اب میں کیا کروں. تو بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم نا فون پہ ان کی رپورٹیں دیکھ لیتے ہیں, ایکس ریز بھی دیکھ لیتے ہیں, ایکسچینج واٹس ایپ کر لیتے ہیں, پھر جو گورنر صاحب کا جو فون ہے اس پہ ایکسچینج ہو جاتی ہے نالج. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے پیشنٹس کانٹیکٹ کر رہے ہیں, پیشنٹ نارمل اسکائپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, فونوں پہ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ بڑا فائدہ مند, بہت فائدہ ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو ہمیں لگے نا کہ نہیں یہ فون اب نہ اسکائپ پہ میں نے دیکھ لیا, میں نے کہا نہیں یہ پیشنٹ جو ہے نا یہ ہی شوڈ گو ٹو سم فیسلٹی, تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ قریبی ترین اپنے جو صحت کا مرکز ہے ادھر جائیں فوراً. اور اس طرح سرجری والوں کو بڑا کہیں انہیں لگا کہ وونڈ انفیکٹڈ ہے تو فوراً انہیں ریفر کر دیا. اسی طرح آرتھوپیڈکس میں تو اکثر یہ فلانی جگہ درد, ادھر درد, ادھر, وہ بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں جو وہ لکھ کے دیتے ہیں اور وہ ان کو فالو اپ بھی کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ ہے. تو یہ کنگ ایڈورڈ ایک واحد ادارہ ہے جس نے ٹیلی او پی ڈی کا بھی آغاز کیا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر
हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाह रही हूँ, इसलिए सबसे पहला तो सवाल ये है कि 5G जो टावर्स हैं इनके मुतालिक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद इनसे जो रेज निकल रही हैं वो कोरोना वायरस फैला रही हैं, ये बात किस हद तक ये सही जो है? जितने भी 4G और 5G रेज हैं ना, इनके मतलब ये तो नोटोरियस हैं टू रिड्यूस इम्यूनिटी। ये कहते हैं ना कि फ़ोन को बेड साइड पे ना रखो, सरहाने के नीचे ना रखो, ये इम्यूनिटी को कम करती है, लेकिन कोरोना वायरस को फैलाते या उनको रेप्लिकेट होने में उसका कोई रोल नहीं है। ठीक, तो इम्यूनिटी डेफिनेटली ये सप्रेस करते हैं। सही, सप्रेस कर रहे हैं, हाँ, यानी इनका जो साइंटिफिक कम जो पिछले करने दिनों मैंने एक स्टडी पढ़ी थी जिसपे ये जापान की वो स्टडी है जिसपे है कि 5G इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। ठीक, एक और रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिकन्स क्योंकि पिग का गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनकी जो पिग मार्केट्स हैं जहाँ पर पिग प्रोडक्शन होती है, पिग से बनी अशिया तैयार की जाती हैं, वहाँ पर ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि वायरस जो है वो एनिमल से ह्यूमन बींग या ह्यूमन बींग से एनिमल में मुंतकिल हो रहा है, तो हमें बड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए अगर हमारे घर में भी पेट्स हैं। ये जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब होता है जो जानवरों से इंसान में कन्वर्ट हो सकती में ट्रांसमिट हो सकती है। ये शुरू ही बैट से हुई थी, ठीक है, चिंपैंजी को भी कहते हैं, कोई इसका रोल था। और डेफिनेटली ये पिग्स में और एक बहुत अच्छा बैट्स वाला कंफर्म हो गया क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि ये सार्स में भी था। वो तो एक वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती है ना कि फलानी नेशन ने फलाना पे अटैक किया, वो तो चीज़ें हैं, लेकिन ये तो प्रोवन है कि ये बैट से बिकॉज ये चाइना ही था जिसने जब ट्रेस किया तो उनकी जो वुहान की वेट मार्केट थी ना, जहाँ एनिमल बिल्कुल एनिमल भी, फ्रूट्स भी, वेट मार्केट थी, फिश भी, तो उन्होंने उसमें खाली बैट नहीं था, उसमें इवन ये जो मरीन फूड होता है वो भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबल किया था। तो जानवरों में बिल्कुल जा सकता है, हमारे जो पेट्स हैं दे शुड बी केप्ट इनसाइड। सही। और एक और रिसर्च हुई है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में, इस रिसर्च में कहा गया है कि एक्सरसाइज करना इम्यूनिटी को तो बहुत बेहतर करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वायरस के खतरात को, कोरोना वायरस के खतरात को बहुत ज़्यादा कम करता है। इसमें कोई ख़ास कोरोना के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक्सरसाइज जो है ना, इसमें सर्टन बॉडी में ना केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अगेंस्ट कोरोना, इट्स अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ यानी कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत और अच्छी है। बिल्कुल आप करें एक्सरसाइज। नहीं इस वायरस से आप अगर बाहर नहीं जा सकते, जिम्स बंद हैं, तो आप घर पे कर लें एक्सरसाइज। ठीक, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में क्योंकि पाकिस्तान में नंबर्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ा है, ऑब्वियसली वो जिस तरह से आपने भी कहा कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से 2% डेथ्स हो रही हैं, लेकिन बहरहाल हमने एहतियात लाजमी करनी है। प्रिवेंशन के लिए अब हमने क्या करना है, कितनी बिल्कुल सीधी सादी बात है कि एक तो हाथ धोने, हाथ तक कम से कम 20 to 30 सेकेंड्स रिपीटेडली 2 से 4 घंटों के बाद। ये बहुत आसान सा काम है। हाथ अगर आप नहीं धो सकते, आप किसी ऐसे वर्किंग प्लेस में हैं, कोई ऐसे हैं, तो आप सैनिटाइजर्स रखें। और ये तमाम वो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, ये कोरोना की वजह से नहीं, ये वैसे भी हाइजीन के उसूल हैं, इनको फॉलो लाजमी ये है सर्जिकल मास्क, ठीक है, ये आम बंदा पहन सकता है। वो जो कपड़े के मास्क हैं वो भी आम बंदा पहन सकता है। जो दूसरे N95 होते हैं वो आम बंदे के पहनने की जरूरत नहीं, वो हम लोगों के जब हम डील करते हैं सस्पेक्टेड और वो भी उनके लिए कहा जा रहा है जो स्पेसिफिकली कोरोना के पेशेंट्स को देखते हैं, जो हम लोग सस्पेक्टेड या कंफर्म, हाँ वो भी हर डॉक्टर वो यही सर्जिकल मास्क पहनता है। तीसरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की। इस पे मैं आवाम को एक मैसेज देना चाहूँगी कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जब आपकी तरफ आ रही थी फिरोजपुर रोड पे, तो एक बाइक पे 4 लोग बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसमें और ये जब से देखने में आया, ये तीसरी बार लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है, लोग अब बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। लोगों को ये समझाना कि आप मीडिया मैसेज दे, लोगों को रोज देते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, और हर प्रोग्राम के तवसत से मैसेज जा रहा है। हाँ कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना बहुत। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगी, जो घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ कांटेक्ट, क्योंकि देखिए ना बुजुर्ग भी कुछ ऐसे उसमें जहनी उसमें वो होते हैं कि उनका दिल चाहता है कि बच्चे आके अटेंड। अगर आप बाहर से कहीं से होके आए हैं, आप पहले नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे हों, उसके बाद हाँ डिसइंफेक्ट सिर्फ नहीं, बेहतर यह है कि आप नहा धो के, क्योंकि हर जगह वायरस तो कहीं भी हो सकता है, तो फिर आप और क्योंकि वो मोर प्रोन टू हैं, जैसे शुरू में हमने कोमॉर्बिड में कहा। और ये कहा भी जा रहा है कि जो 60 या 60 साल से अबव हैं उनके लिए ये बहुत खतरनाक है। ना सिर्फ वो प्रोन है टू गेट दिस डिजीज, बल्कि उनमें
سویرر فارم بھی آ سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس پہ ضرور, اور یہی چیز بار بار ہم بھی اپنے پروگرام کے توسط کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں ان کو فالو کر لیں تاکہ ہم سب خود کو محفوظ بنا سکیں. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر بلقیس شبیر, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بڑے مؤثر انداز میں ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری رہنمائی کی. آپ سب سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.